عرب کے دوسرے ممالک میں، امریکی ریاستوں میں، افریقی ملکوں میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے ان تمام ملکوں میں اردو بولنے والے جتنا بھی اہل حدیث لوگ ہیں ان کا اسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں پورے وثوق کے ساتھ آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جماعت کا ماضی ملی اور سیاسی قربانیوں کی ایک طویل داستان اپنے جلو میں رکھتا ہے۔ اس کا حال اس کی جرأتوں کا آئینہ دار اور مستقبل ہر لحاظ سے تابناک ہے۔ توحید و سنت کے غیور متوالے ہر علمی مارکے، ہر فکری میدان میں متحرک رہے اور اپنی ہمت کے مطابق ہر شخص نے جرأت مندانہ کردار ادا کیا۔ حضرات، انگریز حکومت کے ذہن فتنہ پرور کی شے پا کر مرزا غلام احمد قادیانی نے مجددیت، مسیح اور مس مصری کے مراحل طے کرتے ہوئے 1891 میں باطل اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو ہماری جماعت کے علماء اور بزرگوں نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اور شمع تحفظ ختم نبوت کو فروزہ رکھنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی بر صغیر کے اولین عالم دین تھے۔ یہ اعزاز اللہ نے اہل حدیثوں کو دیا ہے کہ قادیانیت کے خلاف کفر کا سب سے پہلا فتویٰ حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے دیا، جنہوں نے مرزا قادیانی کے خلاف فتویٰ تکفیر تیار کیا۔ انہوں نے 20 نکات پر مشتمل سوال نامہ مرتب کر کے اپنے استاد عالی قدر حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، جس پر حضرت میاں صاحب نے مہر تکفیر ثبت فرمائی، جس کا خود مرزا قادیانی اپنی تحریروں میں بار بار ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد مولانا بٹالوی نے ہندوستان کے 200 مقتدر علماء کرام کے دستخط کرا کے یہ فتویٰ شائع کرایا، اور اسی فتوے سے مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر مسلمانوں کی طرف سے کفر کے فتوے کا آغاز ہوا۔ ماضی بعید و قریب کے جن علماء اہل حدیث نے مرزا قادیانی کے خلاف مسلسل جد و جہد جاری رکھی، ان میں حضرت میاں سید نذیر حسین دہلوی، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، قاضی محمد سلیمان منصور پوری، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، مولانا عبدالحق غزنوی، مولانا محمد بشیر سوانی، مولانا حافظ محمد عبداللہ روپڑی، مولانا محمد حنیف ندوی، مولانا محمد اسماعیل سلفی، مولانا طاء اللہ حنیف بوجیانی، حافظ عبدالقادر روپڑی، حکیم عبدالرحیم اشرف، مولانا احمد الدین گکھڑوی، علامہ احسان الہی ظہیر، مولانا محمد رفیق پسروری، حافظ محمد ابراہیم کبیر پوری اور دیگر بے شمار علماء حضرات جن کا تعلق مسلک اہل حدیث سے تھا شامل ہیں، جنہوں نے اپنی تمام زندگیاں جو ہیں اس فتنے کے خلاف جد و جہد میں وقف کر دی۔ ان حضرات نے مناظرانہ صورت میں بھی مرزا قادیانی اور طائفہ مرزائیہ کا تعاقب جاری رکھا، تحریر و تقریر کی شکل میں بھی تعاقب جاری رکھا۔ ان تمام علماء کرام کی جد و جہد کو احاطہ میں بیان لانا ممکن نہیں، جنہوں نے مرزائیت کی بے کنی کو اپنے آپ پر لازم قرار دیے رکھا۔ یہ ان حضرات کی طویل مسائی کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کی تفصیل ان کتابوں میں پڑھی جا سکتی ہے جو اس موضوع پر علماء اہل حدیث نے لکھی ہیں۔ مرزا قادیانی کے ساتھ آخری معرکہ شیر پنجاب حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری
رحمت اللہ علیہ کے مباحثے اور مباہلے میں بھی ہوا۔ بالآخر اسی مباہلے کی زد میں آ کر مرزا قادیانی اسی شہر آپ کے اسی شہر جہاں آج آپ تشریف فرما ہیں، لاہور کی رام گلی کے ایک مکان کے بیت الخلاء میں 26 مئی 1908 کو اپنے انجام کو پہنچا۔ حضرات، یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انبیاء کے لیے اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ انبیاء جہاں بھی فوت ہوں ان کی قبر وہیں بنائی جائے، جہاں بھی انبیاء فوت ہوں ان کو وہیں دفنایا جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی رام گلی کے ایک باتھ روم میں فوت ہوا۔ اب آگے آپ خود ہی تجزیہ کریں۔ مرزا قادیانی کی پرورش انگریزی سامراج نے کی اور آج قادیانیوں کے عزائم کی سرپرستی برطانوی اور اسرائیلی حکومتیں کر رہی ہیں۔ اسلام کا یہ مکار دشمن کوئی بھی شکل اختیار کر لے، ہم اس کو دنیا کے سامنے ہر حال انشاءاللہ بے نقاب کریں گے۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے اہم مقاصد میں یہ ایک بنیادی نقطہ اور مقصد ہے۔ حضرات، ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے سامراجی طاقتوں، استعماری قوتوں کا ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مغل سلطنت کے آخری دور میں جب انگریز سامراج نے بر صغیر میں پنجے گاڑنا شروع کیے تو ہمارے اسلاف ہی تھے جنہوں نے اس کے خلاف علم بغاوت کیا۔ اہل حدیثو، انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے سب سے پہلے آپ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سینوں میں عقیدہ توحید کا نور اور آنکھوں میں اتباع سنت کا سرور موجزن تھا۔ شاہ ولی اللہ خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اجمعین کی رفاقت میں سرحد پار جا کر انگریز کے ساتھ رنجیت سنگھ کی فوج سے بھی جہاد کی طرح ڈالی اور کئی شدید جنگوں کے بعد 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ کے میدان میں اپنے بے شمار ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش کیا۔ یہ اہل حدیث کے اکابر کی تاریخ ہے کہ اہل حدیث کبھی بکا نہیں، جھکا نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس نے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ اپنی گردن کو کٹوانا گوارا کیا ہے لیکن گردن کو جھکانا گوارا نہیں کیا۔ 1831 کے بعد ان کی تاریخ کا نیا دور شروع ہوا اور اب مقابلہ براہ راست انگریزی حکومت سے تھا۔ جن لوگوں نے پوری ہمت و جرت کے ساتھ انگریز حکومت سے ٹکر لی، جن میں علماء صادق پور، علماء عظیم آباد کے قائدانہ کردار کے ساتھ ساتھ اہل حدیث جماعت نے دامے درمے سخنے تعاون کیا۔ مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری اور دوسرے بہت سے لوگ مجاہدین کی اس جماعت کے مسائی بر صغیرہ کے میدانوں سے لے کر چمرکند اور یاغستان کے پہاڑوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس اولو العزم جماعت کے بہت سے ارکان پر انگریزی حکومت نے بغاوت کے مقدمے قائم کیے، جن کا نتیجے میں بعض کو پھانسی کی سزائیں دی گئیں، بعض کو عمر قید کر کے کالے پانی بھیجا گیا، بعض کو ملک کے مختلف جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ان کی جائیدادیں ضبط ہوئیں، ان کے مکانات ڈھا دیے گئے، انہیں شدید ابتلاؤں میں ڈالا گیا، لیکن ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ یہ بدستور انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے۔ بالآخر آزادی بر صغیر کے لیے انگریزی حکومت نے پنجہ آزمائی کی اور اس کے نتیجے میں پاکستان نقشہ عالم پر ابھرا، لیکن اس کے ارباب اقتدار نے اس خالص اسلامی ملک کو اسلام کے حوالے نہ کیا اور اس کا کاروبار حکومت کتاب و سنت کے مطابق نہ چلایا، جس کا خمیازہ آج ہم بری طرح بھگت رہے ہیں۔ حاضرین کرام، جماعت اہل حدیث سیاسی
تدریسی